بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے کتاب الطہارت شروع کیا تھا اور کتاب اور طہارت کے لغوی و اصطلاحی معنی کو جانا تھا، اور اس کے بعد پانی یعنی مائع مطلق کی قسموں کو ہم نے پڑھا اور طہارت کو صلاۃ پر مقدم کرنے کی وجہ جانی۔ ہم نے طہارت کی تعریف میں اس بات کو اصطلاحی تعریف میں پڑھا تھا کہ طہارت حدث اور خبث کو زائل کرنے کے بعد جو اثر مرتب ہوتا ہے اسے طہارت کہتے ہیں۔ وہاں پر میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آئندہ کے سبق میں حدث خبث کو ضرور بیان کروں گا، اور ہماری کتاب الطہارت کو سمجھنا یہ نجاست کی بحث کو سمجھنے پر موقوف ہے، اور نجاست کی بڑی اہم بحث ہے جس کو میں نے اپنے ساتھی مفتی سبحان صاحب جو ہمارے درسی ساتھی بھی ہیں اور رفیق عمل بھی ہیں، ان کی محنت سے نقشے کی صورت میں بڑی ہی کوششوں کے بعد اس کو تیار کیا ہے، جو نہایت اہم ہے، جو آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھنا کیوں ضروری ہے وہ بھی بتائیں گے، اس لیے کہ طہارت کہتے ہی ہیں نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو اور نجاست سے چھٹکارا حاصل کرنے کو۔ اسی طریقے سے ہماری اقسام المياه و وصفها جو اس کے اندر پانی کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس میں آپ دیکھیے یہاں پر کہ وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، یہاں پر عبارت میں یہ جو عبارت آئی ہے وَهُوَ مَا اسْتُعْمِلَ لِرَفْعِ حَدَثٍ، تو یہاں پر بھی حدث کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو حدث اور خبث کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے ہم نجاست کے اس اہم بحث کو ایک نقشے کی صورت میں سمجھتے چلتے ہیں۔ آپ اسکرین دیکھیں۔ نجاست، سب سے پہلے ایک اہم چیز میں بتاتا چلوں کہ آپ کتاب میں پڑھیں گے نجس، نجس، کوئی کہیں پر اس کو نجس پڑھ دیتا ہے، کوئی کہیں اس کو نجس پڑھ دیتا ہے، اور اس میں فرق نہیں سمجھتا ہے۔ اس کے درمیان نہایت ہی اہم فرق ہے۔ نجس جیم کے زبر کے ساتھ، جیم کے فتحہ کے ساتھ، اور نجس جیم کے کسرہ کے ساتھ اور جیم کے زیر کے ساتھ، اس کے اندر بڑا فرق ہے۔ نجاست جیم کے فتحہ کے ساتھ کہتے ہیں ما کانت نجاستہ ذاتیتاً، جس کی ناپاکی اصلی اور ذاتی ہو، یعنی اصل ناپاکی کو، جیسے کہ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اسے نجس کہیں گے۔ اور نجس کسے کہتے ہیں؟ ما کانت نجاستہ عارضۃً، جس کی نجاست عارضی ہو، یعنی پاک کرنے کے بعد، نجاست کو دور کرنے کے بعد وہ چیز پھر سے پاک ہو جائے، جیسے جوتے میں، چپل میں، کپڑے میں کہیں پیشاب لگ گیا تو پیشاب یہ تو نجس ہے، یعنی اصل ناپاکی ہے، اور کپڑے میں لگنے کے بعد یہ جو کپڑے کی کیفیت ہے یہ نجس ہے، یہ کپڑا نجس ہے، اور پیشاب یہ نجس ہے، اور پیشاب لگا ہوا کپڑا نجس ہے، لیکن کپڑے کو جب دھل دیں گے اور نجس کو دور کر دیں گے تو پھر وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اسی لیے مشرکین کو قرآن مجید میں کہا گیا انما المشرکون نجس، ان کو نجس کہا گیا ہے کہ ان کی ذات ہی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے
کہ مشرکین ذاتی ناپاک کیسے ہیں، وہ تو ایمان لانے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد وہ مشرک رہتے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ تو موحد ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کے قائل ہو جاتے ہیں، تو ان کی ماہیت ہی بدل جاتی ہے. جیسے کہ مالا بدھا اور دیگر مسائل کی کتاب میں تفہیم الفقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا اس طرح کی مثال کہ جب گدھا نمک کی کان میں گر جاتا ہے، نمک کے کان میں، اور گدھا بھی نمک بن جاتا ہے گل کر، تو گدھا ایسے تو اس کا گوشت حلال نہیں ہے، لیکن جب وہ نمک کے کان میں گر کر کے نمک ہو جائے گا تو اس کی ماہیت بدل جائے گی، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایک مشرک کلمہ پڑھ کر موحد ہو جاتا ہے. بہرحال تو نجاست کا یہ اہم ایک بنیادی فرق تھا. تو سب سے پہلے نجاست کی دو قسمیں ہیں، حکمی اور حقیقی. نجاست حکمی اور نجاست حقیقی. یہ نجاست کی سب سے پہلی تقسیم حکمی اور حقیقی میں ہوگی. حکمی ہی کا، نجاست حکمی ہی کا دوسرا نام حدث ہے، جو حدث بار بار آ رہا ہے، اور عبارت کے اندر بھی جو یہاں پر آیا مستعمل لرفع حدث، تو حدث سے مراد نجاست حکمی ہے. اور نجاست حقیقی ہی کا دوسرا نام خبث ہے. اب نجاست حکمی کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر اور حدث اکبر. تو حدث جو آتا ہے، آپ پڑھتے ہوں گے حدث لاحق ہو گیا، یا آپ پڑھیں گے حدث لاحق، تو حدث یہ نجاست حکمی کی قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر. ابھی ہم ہر ایک کی تعریف کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں، تو اس سے ساری چیز سمجھ میں آ جائے گی. پھر حقیقی کی اولاً دو قسمیں ہیں، یہ آپ نقشہ دیکھ رہے ہیں. نجاست حقیقی کے اولاً دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. طلبہ یہاں نجاست غلیظہ اور خفیفہ میں ان کے ذہن میں بات نہیں رہتی اور غلطی کر جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نجاست غلیظہ اس نجاست کو کہا جاتا ہے جو کہ گاڑھی ہو، اور خفیفہ اس کو کہا جاتا ہے جو پتلی ہو. یہ غلطی کرتے ہیں، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تعریف بھی سمجھیں. غلیظہ کی بھی دو قسمیں ہیں اور نجاست خفیفہ کی بھی دو قسمیں ہیں. نجاست غلیظہ کی پہلی قسم نجاست مرئیہ اور دوسری قسم نجاست غیر مرئیہ. پھر اسی طریقے سے نجاست خفیفہ کی بھی پہلی قسم نجاست مرئیہ اور نجاست غیر مرئیہ. اب ہم نے نقشہ سمجھ لیا، ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ نجاست، پھر اس کی اولاً دو قسمیں حکمی اور حقیقی. حکمی کی دو قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر. اور پھر حقیقی کی اولاً دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ. پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، نجاست مرئیہ، نجاست غیر مرئیہ. اب ہم تعریف کی طرف آ جاتے ہیں کہ نجاست کسے کہتے ہیں، نجاست حکمی کسے کہتے ہیں، حقیقی کسے کہتے ہیں، حدث اصغر کسے کہتے ہیں، حدث اکبر کسے کہتے ہیں، غلیظہ کسے کہتے ہیں، خفیفہ کسے کہتے ہیں، مرئیہ کسے کہتے ہیں، غیر مرئیہ کسے کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ ہمارا نقشہ ہے نجاست حکمی حقیقی. حکمی کی دو قسمیں حدث اصغر، حدث اکبر. حقیقی کی دو قسمیں غلیظہ خفیفہ. پھر غلیظہ کی دو قسمیں نجاست مرئیہ، نجاست غیر مرئیہ. پھر خفیفہ کی دو قسمیں نجاست مرئیہ، غیر مرئیہ. اب ہم ان کی تعریف کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھیے نجاست کی تعریف. ہم یہاں نشان دیکھ رہے ہیں، یہ جو اشارہ ہو رہا ہے آپ اس کی طرف دیکھیے. نجاست کہتے ہیں بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ کی ایسی حالت میں ہونا کہ شریعت اسے گندا خیال کرے اور اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے. یہ تفہیم الفقہ کے اندر ہے جو آپ نے گزشتہ سال پڑھی، اس کے صفحہ نمبر 69 سے لے کر کے 2-3 صفحہ کا مطالعہ کر لیں. تو بدن، کپڑے یا جگہ وغیرہ میں کوئی ناپاک چیز کیا ہو جائے، لگ جائے جو شریعت کے نگاہ میں گندی ہو اور شریعت
اس سے پاکی حاصل کرنے کا حکم دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نجاست کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم نجاست حکمی کی طرف۔ یہ نجاست حکمی کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں نجاست حکمی اسے کہتے ہیں انسان کی وہ حالت جس میں نماز پڑھنا اور قرآن مجید چھونا جائز نہیں ہے۔ حکمی یعنی بظاہر تو وہ ناپاکی نہیں دکھتی، لیکن ایسا حکم ہے، اسی وجہ سے اس کو نجاست حکمی کہتے ہیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، اصغر اور اکبر۔ حدث اصغر کسے کہتے ہیں؟ جس میں بلا وضو نماز پڑھنا اور قرآن مجید کا چھونا درست نہیں ہے۔ جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو بلا وضو، اس میں وضو کرنا ضروری ہوتا ہے حدث اصغر میں، تو نماز پڑھنا جائز نہ ہو اور قرآن مجید کا چھونا جائز نہ ہو، تو حدث اصغر میں قرآن مجید چھو نہیں سکتے ہیں لیکن تلاوت کر سکتے ہیں۔ حدث اکبر بغیر نہائے یا تیمم کیے، پانی نہ ہونے کی صورت میں یا پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں نماز نہ پڑھ سکتے ہوں اور نہ کلام پاک چھو سکتا ہو اور نہ تلاوت کر سکتا ہو، یہ حدث اکبر ہے۔ تو نجاست حکمی جس کو حدث کہا جاتا ہے، اس کی دونوں قسمیں ختم ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں حقیقی کی طرف۔ نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جس سے انسان نفرت کرتا ہے اور بدن، کپڑے، برتن اور استعمالی جو بھی چیزیں ہیں اس سے اس کو بچاتا ہے، اور اگر لگ جائے تو فوراً اس کو دور کرنے کی فکر کرتا ہے، اور شریعت نے بھی اس سے دور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کو نجاست حقیقی یعنی خبث کہتے ہیں، جیسے پیشاب، پاخانہ وغیرہ۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ غلیظہ، نجاست غلیظہ، اس کو ہرگز یہ نہ سمجھے کہ گاڑھی نجاست کو نجاست غلیظہ کہتے ہیں۔ پتلی، جیسے پیشاب بھی پتلی نجاست ہے لیکن یہ بھی غلیظہ میں آتی ہے۔ نجاست غلیظہ کی تعریف دیکھیں کس کے کہتے ہیں؟ کہ جس کی ناپاکی میں کوئی شبہ نہ ہو، یعنی ٹھوس دلیل سے، قرآن سے یا حدیث متواتر سے اس کا ثبوت ہو، تمام دلیلوں سے اس کا ناپاک ہونا ثابت ہو، جیسے شراب، آدمی اور غیر ماکول اللحم یعنی وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب، پاخانہ، تو یہ نجاست غلیظہ ہے۔ دیکھیے پیشاب بھی آ گیا اور پاخانہ بھی آ گیا، پتلی چیزیں بھی آ گئی، گاڑھی چیزیں بھی آ گئی۔ غلیظہ اس کو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کا حکم سخت ہے اور ٹھوس دلیل سے یہ کیا ہے؟ ثابت ہے۔ اب آتے ہیں ہم خفیفہ کی تعریف کی طرف۔ تو جس کا ناپاک ہونا یقینی نہ ہو، مطلب کسی دلیل سے ناپاک ہونا بھی معلوم ہوتا ہو اور کسی دلیل سے پاک ہونے کا شبہ ہوتا ہو، تو دلیل میں کمزوری کی وجہ سے اس کو خفیفہ کہتے ہیں۔ پتلے اور گاڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے کہ گھوڑے کا پیشاب، اسی طریقے سے ماکول اللحم جانور کا پیشاب، جو جن کا گوشت کیا ہے؟ کھایا جاتا ہے، ماکول اللحم جانور کا کیا ہے؟ پیشاب، تو یہ نجاست خفیفہ ہے۔ پھر ہم آتے ہیں مرئیہ کسے کہتے ہیں؟ نجاست مرئیہ۔ پھر ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، مرئیہ، غیر مرئیہ۔ تو مرئیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو نجاست سوکھنے اور خشک ہونے کے بعد نظر آئے، جیسے خون ہے، پاخانہ ہے، پرندوں کی بیٹ ہے، تو خون جب سوکھ جاتا ہے تو کپڑے پہ وہ کیا ہے؟ دکھتا ہے۔ پاخانہ لگ جائے تو کیا دکھتا ہے؟ بیٹ، پرندوں کی کوا وغیرہ جو ہے، اس کی جو بیٹ ہے یہ کیا ہے؟ کپڑے پہ لگ جائے تو یہ کیا ہے؟ نجاست مرئیہ، یعنی جو لگنے کے بعد، سوکھنے کے بعد دکھے۔ تو مرئی مطلب یہ رآ سے ہے، آپ کو معلوم ہے رآ یعنی جو چیز دکھے، تو اس کو نجاست مرئیہ کہتے ہیں۔ نجاست، اب آتے ہیں غیر مرئیہ کسے کہیں گے؟ نجاست غیر مرئیہ سوکھنے اور خشک ہونے کے بعد جو نظر نہ آئے، جیسے کہ پیشاب، شراب کے پیشاب کیا ہے؟ لگ گیا، سوکھ گیا، تو صرف بدبو سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، دیکھ کر آپ پہچان نہیں سکتے ہیں، شراب وغیرہ۔ بہرحال آپ نجاست مرئیہ اور غیر مرئیہ دونوں کو سمجھ گئے۔ اب یہاں پر مثالوں سے سمجھنا ضروری ہے۔ حدث اصغر کی مثال جیسے بتائی جس میں وضو کی ضرورت ہو، حدث اکبر جس میں غسل یا تیمم کی ضرورت ہو، اور نجاست غلیظہ مرئیہ کی مثال، یعنی نجاست ہے اور غلیظہ ہے اور دکھنے والی ہے، یعنی اس کے حکم میں شدت ہے اور وہ دکھنے والی ہے، تو اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے مرغی، بطخ کی بیٹ، یہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے۔ جب ہم نجاست کی بحث کیا پڑھیں گے تو وہاں پر اس کی تمام بحث تفصیل سے آئے گی، کتنی مقدار میں معاف ہے اور کتنی مقدار میں معاف نہیں۔ بس یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سخت دلیلوں سے جو
ثابت ہے نجاست جس کا حکم سخت ہے اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں، اور دکھتی ہے تو اس کو نجاست غلیظہ مرئیہ کہا جائے گا۔ آدمی، کتے، درندے کا پاخانہ، یہ نجاست مرئیہ غلیظہ ہے۔ اب نجاست غیر مرئیہ غلیظہ کی مثال، نجاست غیر مرئیہ غلیظہ کی مثال جیسے پیشاب اور شراب، کہ یہ پیشاب کس کا؟ آدمی کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب نہیں، آدمی کا پیشاب، اور غیر معقول اللحم جانور، درندے وغیرہ کا پیشاب اور شراب، یہ نجاست غیر مرئیہ غلیظہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نجاست مرئیہ خفیفہ کی طرف، نجاست مرئیہ خفیفہ کی طرف۔ تو نجاست مرئیہ خفیفہ اسے کہیں گے، اس کی مثال، تعریف تو اب مرئیہ اور غیر مرئیہ کی آپ نے دیکھی لی، تو نجاست مرئیہ خفیفہ کی مثال جیسے حرام پرندے، حرام پرندے، کوا، باز، گدھ وغیرہ کی بیٹ، کہ دیکھیے یہ دکھتی ہے، کوا ہے تو کوا کا جو بیٹ ہے وہ کیا ہے؟ دکھنے میں آتا ہے، آپ کے کپڑے پر کوے نے اوپر درخت کے اوپر سے بیٹ کر دی تو دکھتا ہے، دوسرے لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ ارے آپ کے پیچھے تو کوے نے کیا ہے؟ بیٹ کر دیا ہے، پرندے نے بیٹ کر دیا ہے۔ لیکن حرام پرندے کا، حلال پرندے کے بیٹ کیا ہے؟ یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو حرام پرندے تو یہ خفیفہ میں آتا ہے، مرئیہ دکھنے والا۔ اور نجاست خفیفہ غیر مرئیہ کی مثال جیسے معقول اللحم جانور کا پیشاب۔ تو معقول اللحم جانور جو ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب یہ کیا ہے؟ نجاست غیر یعنی خفیفہ ہے اور دکھتا نہیں ہے، اس لیے نجاست غیر مرئیہ ہے۔ تو یہ نجاست کی نہایت ہی اہم بحث تھی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا مثالوں کے ذریعے سے۔ آپ اس کو اچھی طریقے سے کیا ہے؟ سمجھ لیں گے ان سب چیزوں کو۔ یہ اس لیے ان سب چیزوں کو بیان کیا گیا کہ پورے سبق میں یعنی طہارت کی بحث میں یہ چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں، تو اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو سب سے پہلے نجاست کی دو قسمیں، حکمی اور حقیقی۔ حکمی ہی کا، نجاست حکمی ہی کا نام کیا ہے؟ حدث ہے، اور نجاست حقیقی کا نام کیا ہے؟ خبث ہے۔ پہلے ہماری کتاب میں نجاست حکمی سے پاکی کے طریقے کو بیان کیا گیا، پانی، پھر پانی کے اقسام حکم کے اعتبار سے، طاہر، مطہر، غیر مطہر ہونے کے اعتبار سے، اور پھر کنویں کا بیان ہے، جھوٹے پانی کا بیان ہے، اس کے بعد وضو وغیرہ کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے۔ تو نجاست حکمی سے پاکی کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد پھر باب الانجاس والطہارت عنہا بعد میں آئے گا، تو اس میں کیا ہے؟ کپڑے میں کوئی پاخانہ لگ جائے، پیشاب وغیرہ لگ جائے، تو جگہ میں کسی جگہ میں لگ جائے تو اس سے کیسے پاکی حاصل کریں گے۔ تو نجاست کی دو قسمیں ہیں، حکمی اور حقیقی۔ حکمی کی دو قسمیں، حدث اصغر اور حدث اکبر۔ اصغر جس میں وضو کی ضرورت ہو، اکبر جس میں غسل کی ضرورت ہو۔ حقیقی کی دو قسمیں، اولاً غلیظہ اور خفیفہ۔ اچھے سے اس کو سمجھ لیں کہ غلیظہ اس نجاست کو کہتے ہیں جس کا حکم سخت ہو، چاہے وہ دکھتی ہو یا نہ دکھتی ہو، اور خفیفہ اس کو کہتے ہیں جس کے حکم میں کی دلیلوں میں تھوڑا کیا ہو؟ شبہ ہو، جس کے حکم میں سختی نہ ہو، اور اس کی مقدار بھی زیادہ مقدار وہ کیا ہے؟ معاف ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، دکھنے والی اور نہ دکھنے والی۔ سب کی مثالیں دے دی گئی ہیں۔ اب آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ہم آخر میں اسے بھی کیا کر دیں گے؟ بیان کر دیں گے، اور اپنے سبق کے آخر میں یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کی ٹائپنگ کو بھی اٹیچ کر دیں گے، تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھنا آپ کے لیے کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ یہ ہم اس کو شامل کر دیں گے تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں، اس کا اسکرین شاٹ وغیرہ لے لیں اور یاد کر لیں۔ تو آج کا سبق بہت اہم ہے کتاب الطہارت کو سمجھنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئیں نقشے کے اعتبار سے بھی اور تعریف کے اعتبار سے بھی، اس کو ہم آخری سبق میں شامل کر رہے ہیں۔ تو نقشے کے اعتبار سے بھی اس کو یاد کر لیں، اور تمام تعریفیں یہ جو لکھی ہوئی ہے اس کو آئندہ کل آپ لوگ یاد کر کے لے کر آئیں۔ یہ پورے سبق میں ہمارا معاون ثابت ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔